ٹانک کی اگر بات کی جائے تو ٹانک کے جو ندی نالے ہیں ان میں بھی اب بتایا جا رہا ہے کہ طغیانی ہے. ٹانک اور جنوبی وزیرستان کو جو ملاتی ہے شاہراہ وہ بھی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے. تو خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں سیلابی جو صورتحال ہے اس کے بعد بحالی کا کام تو جاری ہے ہی, لیکن ابھی جان لیتے ہیں وہاں پر کیا سچویشن ہے. بالکل جو سچویشن کیا ہے سوابی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے محمد ریاض. ریاض یہ بتائے گا کہ آپ اس وقت سوابی میں کہاں پر موجود ہیں, کون کون سی شاہراہیں کھول دی گئی ہیں, کون سی ابھی بھی بند ہے, ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کی کیا سچویشن ہے, اور کتنے جانی و مالی نقصان کا تخمینہ لگایا جا چکا ہے آج کے دن تک؟ آج کے دن تک یہ آج تیسرا دن ہے. آج سے 3 دن قبل جو طوفان بارش آئے تھے تو اس کی وجہ سے ایک گاؤں کا جو ہے وہ اس میں سے 14 گھر جو مکمل طور پر ختم ہوئے تھے اور 16 گھروں کو جزوی نقصان ہوا, جس کی وجہ سے 29 ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ابھی تک نکال چکے ہیں اور ابھی بھی ریسکیو عمل شروع ہو چکا ہے اور باوجود راستوں کی بات کی جائے تو سوابی میں جو جتنے بھی راستے سارے راستے کھلے ہیں اور بجلی کی کچھ ایسی مطلب ہے فیڈر ہے جو ابھی تک بحال نہیں ہوئے. تقریباً 8 فیڈر بحال ہوئے تھے اور 6 فیڈر ابھی بحال نہیں ہوئے. جی اچھا محمد ریاض, یہ بتایا آپ نے کہ اب تک 29 جو جاں بحق افراد ہیں ان کو نکالا جا چکا ہے. کیا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ مزید کتنے افراد جو ہیں وہ دبے ہوئے ہو سکتے ہیں؟ زخمیوں کی تعداد کے بارے میں بتائیں. پھر یہ بھی بتائیے گا کہ جو متاثرین ہیں ان تک امداد پہنچ رہی ہے, کس طرح سے پہنچ رہی ہے؟ متاثرین کے لیے امداد جو ہے وہ سیکیورٹی انتظامیہ بر وقت پہنچا رہی ہے اور ابھی تک 29 ڈیڈ باڈی نکال چکے اور 4 زخمی نکالا جا چکا ہے. اور مقامی ذرائع جو ہے ان کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ 5 سے لے کے 6 بندے ابھی بھی ملبے تلے نیچے دبے ہوئے ہیں. جی اچھا, اور محمد ریاض کون کون سے علاقے ہیں جو اس وقت بھی کٹے, جن کا جو زمینی رابطہ ہے وہ کٹا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے, محمد ریاض کی آڈیو میں کچھ ایشوز آئے کیونکہ ظاہر سی بات ہے مواصلاتی نظام اتنا درہم برہم ہے اور وہ سوابی سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ محمد ریاض, ہم کوشش کریں گے آپ کے ساتھ دوبارہ آڈیو کنیکٹ کرنے کی. تو یہ تمام تر سچویشن ہے, محمد ریاض نے ہمیں اپڈیٹ بھی کیا, اور جو تباہی جو ڈسٹرکشن ہم نے کے پی میں دیکھی, سوابی میں, بنیر میں دیکھی, وہ پہلے کبھی نہیں دیکھی. اور وہاں پر امدادی سرگرمیاں بھی جاری ہیں, پورا خاندان, پورا گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گیا اور بڑے دل خراش مناظر تھے. لیکن الحمدللہ ابھی وہاں پر امدادی سرگرمیاں جاری ہیں, پاک فوج کے جوان وہاں پر سرگرم ہیں اور امداد کی جو فراہمی ہے وہ وہاں پر کر رہے ہیں. ریسکیو ریلیف آپریشن میں بھی وہ کافی سرگرم نظر آ رہے ہیں. تو اب سوات کی بھی بات کر لیتے ہیں. سوات کے سیلاب میں جو مزدور ہیں فضل کریم, ان کا گھر نہیں بلکہ ان کے بچوں کا مستقبل بھی چھن گیا اور فضل کریم آج کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. شہزاد عالم سے اس بارے میں مزید جانتے ہیں. شہزاد بتائیے. جی بالکل, حالیہ سیلاب نے جہاں پر ہر طرف تباہی مچا دیا ہے تو وہاں پر ایک مزدور کار شخص کے گھر کا بھی یہی حال کر دیا اور اس وقت دکھائی دے رہا ہے کہ اس کا گھر ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہے اور مکمل طور پر ان کا گھر تباہ ہو چکے ہیں. ان سے بات کریں گے. فضل کریم بھائی, آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جب سیلاب آیا تو اس وقت کیا منظر تھا اور آپ کے گھر کا کتنا نقصان ہوا ہے؟ ایک ریلا آ گیا تو وہ تقریباً 10 فٹ کا آ گیا, تو پھر ہم یہ ہمارا 2 مزدور بچے تھے, یہ ہم لے گئے تھے, وہ گر گئے, ہم 5-6 دفعہ گر گئے مگر پھر بھی اللہ نے فضل کیا, ہم نکل گئے. تو ایک ریلا تقریباً آدھا گھنٹہ بعد پھر آیا, ڈبل ہو گیا, تقریباً 30 فٹ میں یہ ریلا آ گیا, 30 فٹ میں بلندی میں. جیسا آ رہا تھا جیسا پہاڑ آ رہا ہے. 40-45 سال کا ہمارا جمع کنجی تھا, ہم نے ٹرک خالی کیے, ہم دیہڑی مارتے, ہم نے دکانوں میں مزدوری کیے, ہم نے حلال مزدوری کیے, اور یہ گھر ہم نے بہت مشکل میں 40 سال میں بنایا ہے. جی بالکل, سیلاب کی تباہ کاریوں نے ہر طبقے کو متاثر کیا ہے اور جو مزدور ہے ان کا گھر آج کچرے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا ہے. اب آپ کو ذرا بنیر کی سچویشن سے اپڈیٹ کر دیتے ہیں. بنیر میں اس وقت کیا حالات ہیں؟ سیلاب زدہ علاقوں میں کئی افراد لقمہ اجل بنے, گھر جو تھے وہ زمین بوس ہو گئے, مواصلاتی نظام وہاں پر درہم برہم ہے, بجلی وہاں پر نہیں آ رہی, فیڈر سٹرپ ہیں. تو اس وقت ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہیں, ظفر اقبال سے جان لیتے ہیں. ظفر, سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں بنیر میں, اور کون کون سی شاہراہیں, کون کون سے راستے کھول دیے گئے ہیں اور کون سے بند ہیں ابھی تک بھی؟ جی بالکل, اس وقت میں بنیر کی تحصیل چغرزئی میں موجود ہوں اور چغرزئی کا علاقہ ہے گانشال, جو کہ وہاں پہ بھی کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا اور وہ بھی اس سانحے کا شکار ہوا تھا. اور وہاں پر اب تک جو ریسکیو 1122 کے مطابق
47 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ کئی افراد مسنگ ہیں، لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ ان میں اکثریت جو ہے وہ 3 پولیس اہلکار ہیں اور ان کے گھروں کی ہے، جس میں ان کے لواحقین جو ہے وہ شامل ہے۔ تو گنشال جا رہے ہیں، لیکن وہاں پہ چونکہ سگنلز کا بھی مسئلہ ہے اور دوسرا ہے پھر وہ روڈ کا مسئلہ ہے، تقریباً 1 گھنٹے پیدل کا جانے وہ ہے سفر ہے، تو وہ کر کے پھر ہم گنشال پہنچیں گے اور وہاں کی جو صورتحال ہوگی وہ پھر ہم دکھائیں گے۔ بنیر کی اگر ہم بات کریں تو اب تک بنیر میں اس سانحے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 290 تک ہو گئی، جو کل رات تک 285 تھی۔ آج صبح 5 مزید لاشیں جو ہے وہ نکالی جا چکی ہے ملبے سے، اس طرح یہ تعداد 290 ہو گئی ہے، جس میں سے 229 جو ڈپٹی کمشنر ہیں ان کے مطابق 229 افراد کے لواحقین کو امدادی معاوضے کے چیک جو ہے وہ بھی فراہم کر دیے گئے ہیں، بھجوا دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں سرچ آپریشن کی تو وہ اب بھی جاری ہے، مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے، جس میں ریسکیو کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ اگر ہم صفائی کی بات کریں تو بنیر بابا کا مرکزی روڈ جو ہے جو کہ قدر نگر اور بشونی جاتا ہے وہ تقریباً کلیئر کر دیا گیا ہے، جس سے جو ریسکیو کی جو ہیوی مشینری ہے اس کے پہنچنے میں بہت زیادہ مدد اب ملی ہے اور لوگ امدادی سامان بھی وہاں تک پہنچا رہے ہیں، متاثرین جو قدر نگر اور بشنوئی کے ہے۔ اس کے علاوہ گوکن کا علاقہ ہے وہ بھی کافی زیادہ متاثر ہوا ہے، وہاں پر بھی ابھی تک ریسکیو آپریشن جو ہے وہ تو تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک سرچ آپریشن لاشیں نکالنے کے لیے، کیونکہ جو وہ سیلاب آیا تھا اس کے ساتھ نہ صرف سرچ آپریشن ہے یہ کب تک مکمل کر لیا جائے گا، بحالی کا کام کب تک مکمل ہو جائے گا؟ جی بالکل، ریسکیو 1122 کے مطابق ٹوٹل جو ان کے پاس جو فگرز ہے، جو لوگ مسنگ ہے وہ 170 افراد اب بھی مسنگ ہے۔ رات تک یہ 175 تھے، جس میں سے 5 ڈیڈ باڈیز آج جو ہے وہ ریکور ہو چکی ہے، تو 170 افراد اب بھی مسنگ ہے، جن کی تلاش کے لیے مختلف علاقوں میں بنیر کے جہاں جہاں تک اس پانی کا بہاؤ گیا ہے وہاں پر سرچ آپریشن جو ہے وہ یعنی جاری ہے۔ ابھی بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 170 افراد جو ہیں وہ مسنگ ہیں۔ ظفر، آپ ہمیں اپڈیٹ کرے تھے بنیر کی صورتحال سے، آپ کا شکریہ۔